کہ اے لوگوں میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، تم سے صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اہل بیت سے محبت، ہماری اہل بیت سے مودت، ہماری اہل بیت سے پیار کیا جائے، یہ میں چاہتا ہوں۔ آج دنیا کا ایک اصول بنا ہوا ہے، دنیا کے اندر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد میں کہے بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اس کے بدلے میں کوئی خواہش نہیں ہے۔ جیسے کہ واعظ کمیٹی نے سال ہر سال جو برسوں سے ذکر حسین کی محفل سجاتی ہوئی آ رہی ہے اور آنے والی نسلیں بھی سجاتی رہے گی، یہ اسٹیج لگایا گیا، یہ کرسیاں بچھائی گئیں، یہ لوگوں کو بلایا گیا، امام کو دعوت دی گئی، نعت خواں کو بلایا گیا، ناچیز کو دعوت دی گئی، آپ سب جمع ہو گئے تو کمیٹی کا کوئی شخص یہ کہے اے عزیزو ہم نے اسٹیج لگایا ہے، ہم نے کرسی لگوائی ہے، ہم نے انتظام کروایا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر کے ذکر حسین کو سن لیا کرو، یہ ہماری چاہت ہے۔ کام ان کا یہ ہے کہ کرسی کو لگوانا، کام ان کا یہ ہے کہ بستر کو کام ان کا یہ ہے کہ اسٹیج کو سجانا، کام ان کا یہ ہے کہ مائک کو لگوانا، کام ان کا یہ ہے روشنی کرنا، لیکن اس کے بدلے میں وہ سب کیا چاہتے ہیں؟ وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ذکر حسین کو غور سے سن لیا جائے، ذکر حسین کو اچھے انداز سے سن لیا جائے۔ اے مصطفیٰ آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں کچھ طلب نہیں کرتا، میں کچھ مانگتا نہیں، میں کچھ چاہتا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اے مصطفیٰ آپ کے کیا کام ہے کہ آپ کا رب آپ سے یہ کہلوا رہا ہے؟ تو کائنات کے والی رحمت تمام جواب دیتے نظر آتے ہیں، اے میرے چاہنے والے میرے کام کو دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، میں نے اس کو راہ نیک پر لا کر کے کھڑا کیا، نہ جانے کتنوں کے سامنے پیشانیاں جھک رہی تھیں، ہم نے ایک خدا کے سامنے پیشانی جھکنے کا پیغام دیا۔ اور اے لوگوں سنو، جس کو جو کچھ مل رہا ہے سب میرے صدقے میں مل رہا ہے، ساری بہار میرے صدقے میں ہے، ساری قرار میرے صدقے میں ہے، زمین کا فرش میرے صدقے میں ہے، آسمان کا شامیانہ میرے صدقے میں ہے، نبیوں کو نبوت میرے صدقے میں ہے، رسولوں کو رسالت میرے صدقے میں ہے، اظہار و ایمان میرے صدقے میں ہے، مکمل قرآن میرے صدقے میں ہے، حسین اسلام میرے صدقے میں ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے ملنے پر اے میرے چاہنے والوں میں تم سے دولت نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے حکومت نہیں چاہتا ہوں، بلکہ ان نعمتوں کے ملنے پر میں اپنے اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں اور رب یہ کہلوا رہا ہے، اے میرے حبیب اپنے دیوانوں سے کہہ دو اسلام کے ملنے پر ہمیں دولت نہیں چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے۔ قرآن کے ملنے پر ہمیں دولت نہیں چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے۔ صدیق جیسا رہنما ملنے پر ہمیں دولت نہیں چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے۔ عمر فاروق جیسا عادل ملنے پر ہمیں دولت نہیں چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے۔ عثمان غنی جیسا ذوالنورین ملنے پر ہمیں دولت نہیں چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے۔ اور یا علی شیر خدا مشکل کشا جیسا بہادر ملنے پر ہمیں دولت نہیں چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے۔ یہ آقائے دو جہاں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں، ہمارا کلمہ پڑھنے والوں، ہماری اہل بیت سے محبت کرو، ہماری اہل بیت سے پیار کرو۔ اے میرے آقا، اے دونوں عالم کے داتا، ہم اگر آپ کی اہل بیت سے محبت کریں گے، آپ کی اہل بیت سے پیار کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو بارگاہ مصطفیٰ سے آواز آتی ہے تصور کی دنیا میں، اے میرے دیوانے تو بھی کچھ چاہتا ہے؟ تو نبی کا دیوانہ یہ کہتا ہے ہاں آقا ہم آپ کی اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو دونوں عالم کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، نزہت المجالس کی حدیث پاک ہے،
سرکار کا بیان ہے، آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، مما